الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ابھی جو ہے نا ہم لوگ وہ فرسٹ لیول کا جو باقی ہے اس کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج اس سے پہلے جو ہے نا قبولیت عمل کی دو شرطیں انہیں بہت لمبے تفصیل سے بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی عمل کی قبولیت کی دو شرط ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے کیا جائے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کسی بھی کام کرنے کا اس کے مطابق کیا جائے۔ اس کے بعد ہے وہ وضو کی شرطیں، یہ پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے؟ یہیں سے پڑھیے وضو کی شرطیں۔ استاد کروں میں اسٹارٹ؟ ہاں پڑھیے۔ وضو کی درجہ ذیل 8 شرطیں ہیں۔ پہلا، جی۔ اسلام۔ کافر کا وضو صحیح نہیں۔ یعنی اگر کوئی دوسرا ہے کافر آدمی کوئی کافر اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ نماز یہ مسلمان کے اوپر ہے اور نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے، توحید کے اوپر نہیں ہے وہ، تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ جی نمبر 2 اور چل ٹھیک، کوئی بات نہیں، میں پڑھتا ہوں، آنے دیجیے ان کو۔ نمبر 2 عقل، یعنی عقل مند ہونا۔ پاگل کا وضو صحیح نہیں ہو، کیونکہ پاگل کے اوپر جو ہے نا کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے رفع القلم عن ثلاثہ، عن المجنون، عن النائم، عن الصبی۔ نمبر 3 تمیز، یعنی چھوٹا بچہ جو تمیز نہ کر پائے تو اس کے وضو نہیں ہوگی۔ اگر 3-4 سال کا بچہ وضو کرتا ہے تو نہیں ہوگا۔ تمیز کے جو ہے نا علماء نے جو ہے نا اس کی عمر جو ہے نا 7 سال سے کی ہے، یعنی ایسا بچی جو تمیز کر سکے، خیر اور شر کی تمیز کر سکے۔ نمبر 4 6 سال نیت۔ کا استاد 6 سال کے بچے 6 سال کا بچہ 6 کا سال کا وضو بچہ اگر وضو اگر وہ بنا کے نماز پڑھ سوجھ بوجھ والا ہے، جی جی سوجھ بوجھ والا اچھا برا کی تمیز کر سکتا ہے تو ہو جائے گی۔ جی جی نیت، بغیر نیت کے وضو نہیں ہے۔ نیت وضو کرتے وقت جو ہے نیت ضروری ہے دل میں کے اندر، یہ کہ وہ جو ہے نا وضو عبادت کے لیے کر رہا ہے یا ایسے ہی چہرہ ہاتھ دھونے کے لیے کر رہا ہے، جیسے ٹھنڈی حاصل کرنے یا نجاست۔ اس لیے کہ گرمی میں جو ہے نا آدمی ہاتھ منہ دھوتا ہے، بہت باہر سے آیا پریشان ہو کر کے گھر میں گھسا تو اپنا ہاتھ منہ فریش ہونے کے لیے ہاتھ منہ دھوتا ہے، اسی بہانے اگر وضو کر لیتا ہے تو اس کا وضو جو ہے نا اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے جو ہے نا عبادت کے لیے وضو نہیں بلکہ اپنے بدن سے گرمی دور کرنے کے لیے، نجاست دور کرنے کے لیے وضو کیا۔ تو ضروری ہے کہ نیت کرے وضو کرتے وقت۔ نمبر 5 پاک پانی ہونا چاہیے، جس پانی سے وضو کیا جا رہا ہے وہ پاک پانی ہو، نجس نہ ہو، ناپاک نہ ہو۔ نمبر 6 جائز پانی ہونا چاہیے، چوری ڈکیتی والا نہ ہو، کسی کا جو زبردستی جو ہے نا لیا گیا پانی نہ ہو۔ اگر اس سے پانی اگر زبردستی والا پانی ہے، چوری والا پانی اگر وضو کر لے گا تو اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن وہ گناہ گار ہوگا۔ نمبر 7 وضو سے پہلے استنجا ہوا ہو، یعنی اگر آدمی کو پیشاب پخانے کی ضرورت حاجت ہے تو ضروری ہے کہ وضو سے پہلے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ نمبر 8 چمڑے تک جو چیز پانی پہنچنے کے لیے مانع ہو اسے دور کرنا، جیسے کہ عورتیں جو لگاتی ہیں نیل پالش، یا ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی ہے، یا پینٹ لگا ہوا، کچھ بھی لگا ہوا ہے، تو جو پانی اور چمڑے کے درمیان حائل ہو اس کو دور کرنا ہے۔ اس کے بعد وضو کے فرائض، وضو میں کیا کیا چیزیں فرض ہے، اسے پہلے شاید پڑھا تھا، بہرحال اس میں جو ہے نا نمبر 1 چہرے کا دھونا ہے۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کہونی تک، یہاں تک جو کہونی ہے نا اس کی جو شامل ہے اس کے بعد تک دھلنا ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھلنا ہے، اور چہرہ کے اندر جو ہے نا کلی اور ناک کے پانی ڈالنا، یہ چہرہ اس میں شامل ہے۔ اور دوسرا جو فرض ہے وہ ہے مرفق، کہونی تک ہاتھ کا دھلنا۔ نمبر 3 سر کا مسح کرنا، سر کا مسح کرنا جیسے بھی کرے سر کا مسح کرنا ہے۔
سر کے اوپر اگر امامہ باندھا ہوا پگڑی ہے، یا عورتیں ہیں آپ لوگ جو باندھتی اپنا یہ سر کے اوپر اگر آپ کا ہے تو آپ اس کے اوپر مسح کر سکتی ہیں، اگر اس کو نکالنے میں کھولنے میں پریشانی ہے تو۔ وامسحوا برؤوسکم، کیسے بھی کریں، صحیح سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہاں سے شروع کرے پیشانی سے اور پیچھے لے جائے، پھر وہاں سے لائے، لیکن اگر کوئی کیسے بھی کر لیتا ہے تو مسح اس کا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ نمبر 4، استاد کپڑے کے اوپر سے بھی دوپٹہ وغیرہ ہے وہ اس کے اوپر سے بھی ہو جائیں ہاں گے؟ دوپٹہ اگر آپ باندھے ہوئی ہیں اس کو نکالنے میں پریشانی ہے تو اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، دوپٹہ کے اوپر، جی بال کے اوپر نہیں، جیسے کہ پگڑی کے اوپر کرتے ہیں نا۔ جی 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 بس یہ ہے کہ وہ آپ کو کھولنے میں دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، آسانی نہیں ہے تو۔ دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا، وارجلکم الی الکعبین، اس میں سنت یہ ہے کہ اگر آدمی مرد یا عورت اگر موزہ پہنے ہوا ہے تو موزہ کو نکالنا نہیں ہے، یعنی اگر وضو کرنے کے بعد موزہ پہنا ہوا ہے تو وضو کرنے کے لیے پیر کو دھونے کے لیے موزہ کو نکالنا نہیں بلکہ اس کے بعد مسح کرنا ہے، اور اگر پاؤں کھلا ہوا ہے تو وضو کرنے سے پہلے جو ہے نا موزہ پہن کر کے تکلف نہیں کرنا ہے کہ ہم اس کو مسح کریں گے۔ سنت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر پاؤں کھلا ہوا ہوتا تھا تو آپ اس کو دھلتے تھے، اور موزہ پہنے ہوتے تھے تو آپ اس کے اوپر مسح کرتے تھے۔ نمبر 5، اعضائے سابقہ کے درمیان ترتیب کا خیال رکھنا، جو وضو کرنے میں جو ہے ترتیب کا خیال رکھنا، یعنی سب سے پہلے چہرہ دھونا ہے، چہرہ میں اسی میں جو ہے نا کلی کرنا، نہا کے پانی ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ دھلنا ہے کہونی تک، اور پھر اس کے بعد یہ مسح کرنا ہے، پھر پاؤں کو دھلنا ہے۔ پاؤں کو دھلنے میں اس میں دائیں پیر دھلے بائیں دھلے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہاتھ دھلنے میں جو ہے پہلے بائیں دھل لے ہاتھ دائیں دھل لے کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی آپ کا وضو ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں دھویا جائے پھر بائیں دھلے، پھر سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں پاؤں دھلے پھر بائیں پاؤں دھلے۔ لیکن اگر کوئی آدمی چہرہ دھلا اس کے بعد پاؤں دھل لیا پھر اس کے پاؤں دھلنے کے بعد ہاتھ دھل رہا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، یہ جو ہے نا بدعت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ترتیب جو ہے نا جو قرآن میں جو ترتیب ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 6، پے در پے، جسے موالات کہتے ہیں عربی میں، یعنی ایک عضو کو دھولنے دو عضو کے دھولنے کے بیچ میں جو ہے نا اتنا انقطاع اور اتنا فاصلہ گیپ نہیں ہونا چاہیے، جسے لوگ جو ہے نا عرف عام میں کہیں کہ بہت فاصلہ ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اتنا گیپ نہ ہو کہ وہ سوکھ جائے، چہرہ دھویا اور دھولنے کے بعد اتنا گیپ نہ ہو جائے کہ چہرے کا پانی سوکھ جائے پھر اس کے بعد ہاتھ دھولے، اتنا گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ وضو کی سنتیں مستحبات، بسم اللہ کہنا، مسواک کرنا، دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھونا، چہرہ دھونے سے پہلے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، گھنی داڑھی ہے تو اس کو خلال کرنا، خلال کرنے کے پانی ایسے خلال کر لینا، اگر داڑھی چھوٹی ہے تو پورے دھلنا ہے۔ داہنے اعضاء کو پہلے دھونا، یہ سنت ہے، کہا ہے کہ اگر ہاتھ دھوتے وقت پہلے بائیں کو دھو لیا پھر دائیں کو دھویا تو وضو ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں کو دھولے پھر بائیں دھولے۔ اسی طرح پاؤں کو 2 اور 3 مرتبہ دھونا، وضو کے بعد دعا پڑھنا، اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ بھی سنت ہے، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔ وضو کا جو طریقہ مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ وضو کرنا ثابت ہے، یعنی آپ نے سارے اعضاء کو ایک مرتبہ دھویا، ایک مرتبہ چہرہ دھویا، ایک مرتبہ کلی کیا، ایک مرتبہ ناک پانی ڈالا، ایک مرتبہ چہرہ دھویا، ایک مرتبہ جو ہے ہاتھ دھویا، اور ایک مرتبہ جو ہے نا پاؤں دھویا۔ آپ سے 2 مرتبہ بھی کرنا ثابت ہے، 2 مرتبہ، 2 مرتبہ چہرہ، 2 مرتبہ کلی، 2 مرتبہ ناک پانی ڈالنا، 2 مرتبہ ہاتھ دھونا، 2 مرتبہ پاؤں دھونا، 3 مرتبہ بھی ثابت ہے۔ اور پھر جو ہے نا گڈ مڈ یعنی مشکل کہ ایک مرتبہ آپ نے وضو یعنی ایک مرتبہ ہاتھ دھویا، چہرہ دھویا، ایک مرتبہ ہاتھ دھویا، 2 مرتبہ پاؤں دھویا، 3 مرتبہ ایک ہی وضو میں، تو یہ سارے طریقے جو ہے نا ثابت ہے، آدمی جو ہے نا لیکن 3 سے زیادہ نہیں کرنا ہے، 3 سے زیادہ نہیں دھونا، 3 سے زیادہ اگر کوئی دھوتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے تعدی و ظلم، کہ اس نے زیادتی کیا، ظلم کیا۔ وضو میں استعمال ہونے والے پانی کی مقدار 1 مد، سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ اعضاء نہ دھوئے، اور 1 مد یعنی 625 گرام سے وضو کرے،
اور زیادہ پانی خرچ نہ کرے. جس نے زیادہ پانی خرچ کیا اس نے غلط کام کیا, حد سے تجاوز کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں, تو آپ نے منع کیا, کہا کہ اگرچہ بہتے ہوئے نہر کے پاس بھی ہو پھر بھی جو ہے نا وضو کا پانی کا استعمال کم سے کم کیا کرو. آداب وضو, جو شخص نیند سے بیدار ہو برتن سے وضو کرنا چاہے وہ اپنی ہتھیلی 3 مرتبہ دھو لے. برتن سے, بالٹی میں ہوتا ہے نا پانی ہوتا ہے بالٹی میں یا رکھا ہوا ہوتا ہے پانی, تو اس سے اگر کوئی وضو کرنا چاہتا ہے تو دھوئے. لیکن اگر جو آج کل جو ہے نا گھروں میں جو لگا ہوا ہوتا ہے بیسن, اس میں سے وضو کرتا ہے تو اس کے لیے پہلے 3 مرتبہ دھونا کوئی ضروری نہیں ہے. کیونکہ جب بالٹی سے وضو کریں گے نا تو ہاتھ اس میں ڈالیں گے نا, تو رات میں ہاتھ کہاں تھا پتہ نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس میں پانی وضو کرنے سے پہلے, اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے جو ہے نا ہاتھ کو دھلنا چاہیے. جیسے کہ حدیث کے اندر آیا ہے, اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخل في وضوءه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں اس وقت تک نہ ڈالے جب تک کہ اسے 3 مرتبہ نہ دھو لے, اس لیے کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے. کامل وضو طریقہ, آدمی وضو کی نیت کرے, پھر بسم اللہ کہے, پھر اپنے وضو میں بسم اللہ کہنا یہ سنت ہے. اگر کوئی بسم اللہ کہنا بھول جائے تو اس کا وضو ہو جائے گا. پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھوئے, پھر ایک ہی ہتھیلی سے کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے. ایک مرتبہ پانی لیا, اسی سے آدھا پانی منہ میں آدھا پانی ناک میں. یہ بھی حدیث میں آیا ہے اور الگ الگ بھی حدیث میں آیا ہے. تو الگ الگ کر جس سکتے میں ہیں آسانی, استاد الگ الگ. یعنی الگ الگ کا مطلب یعنی پانی لیا کلی کے لیے پانی لے لیا الگ, پھر دوبارہ پانی لیا ناک کے لیے الگ. جی جی کر سکتے ہیں ویسا. ہاں ویسا بھی کر سکتے ہیں. اور ایک ہی مطلب پانی لے کر کے آدھا کلی کرے, آدھا کو ناک میں ڈال کر کے, دونوں ثابت ہے. استاد میں وہ نہیں ہتھیلی کا سمجھی, آدھا پانی. جیسے ہم لوگ سو کے اٹھتے ہیں تو ٹیوب ویل سے یا نل سے ہم لوگ ہاتھ دھوتے ہیں, 3 بار دھونا چاہیے, 3 بار کلی کرنا چاہیے, اور 3 بار ناک پہ وہ پانی لے کے بامیں اور دائنے سے جھاڑنا چاہیے, اس طرح کا. تو وہ ایسا تو کرنا. ناک میں جھاڑتے ہو تو کام بیٹھا ہوا ہوتا ہے خیشوم کے اوپر, ہاں اس کے لیے. لیکن اگر آپ اپنے کیا کہتے ہیں اس کو برتن میں استعمال کرتے ہیں, بالٹی وغیرہ میں پانی رکھا ہوا پہلے زمانے میں جی جی ہوتا جی. تھا, تو اس وقت ہوں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ لوگ بالٹی میں برتن میں پانی رکھا کرتے تھے, تو اس سے لوگ وضو کرتے تھے. تو اس کے بارے میں سنت ہے کہ وہاں وضو کرنے سے پہلے تو پہلے آدمی کو ہاتھ دھل لینا چاہیے. لیکن ابھی تو بیسن میں وہ ٹوٹی لگی ہوئی ہے, تو پانی جی کے جی خراب تو ہونے کا کوئی ڈائریکٹ خطرہ وضو نہیں ہے. کر تو وہاں سکتے جو ہے نا ہیں. یہ ڈائریکٹ یوز وضو. کر کے, ہاں ڈائریکٹ وضو کر سکتے ہیں. جی 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 جزاک اللہ. کلی کرے, ناک میں پانی ڈالے, ہتھیلی کا آدھا پانی منہ میں ڈالے اور آدھا ناک میں ڈالے. وہ ایسا 3 مرتبہ چلو میں کرے. پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھوئے, پھر اپنا دایاں ہاتھ کہنی تک سمیت 3 مرتبہ دھوئے, پھر اپنا بایاں اپنے دونوں ہاتھوں سے 1 مرتبہ سر کے اگلے حصے سے پچھلے حصے تک کا مسح کرے. پھر دونوں ہاتھوں کو اسی جگہ لوٹائے, یعنی ایسے لے کے جانا ہے اور پھر لوٹانا ہے. یہ سنت طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی جو ہے نا ایسے کر لیتا ہے تو بھی اس کا وہ مسح ہو جائے گا. پھر اپنی شہاگرد کی انگلیوں کو دونوں کانوں کے اندر گھسائے, یہ دونوں انگلیوں کو گھسائے, اور انگوٹھا سے کو جو ہے نا پیچھے سے, اور دونوں انگوٹھوں سے کان کے اوپر مسح کرے. پھر اپنا دایاں پیر ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھوئے, پھر بایاں پیر بھی اسی طرح ٹخنوں سمیت, یعنی ٹخنا کو شامل کرنا ہے. پھر وہ دعا پڑھے جو حدیث میں آئی ہے. اس کا بیان انشاءاللہ آ گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حمران کہتے ہیں کہ انہوں نے عثمان بن عفان کو دیکھا, انہوں نے ایک برتن میں پانی منگایا, انہوں نے اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا, پھر کلی کی اور ناک پہ پانی ڈالا, پھر اپنا منہ 3 مرتبہ دھویا, دونوں ہاتھوں کی کہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا, پھر اپنے سر کا مسح کیا, پھر اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا. پھر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جس نے میرے اس السلام وضو کے علیکم طرح وضو ورحمۃ کیا, اللہ. وعلیکم السلام اللہ,
پھر 2 رکعت نماز استاد پڑھی تحیت الوضو، اس کے دوران جی میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، پڑھوں میں کوئی اب؟ بات نہیں، کوئی بات نہیں جی صاحب، جس کے دوران اس کے دل میں کسی قسم کا دنیاوی خیال نہ آیا، یعنی نماز میں، تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ جی پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یہ ہے کہ آپ نے، جیسے میں نے کہا نا کہ آپ نے 1 بار، 2 بار، 3 بار، اور ہاتھوں کو 2 بار، پیروں کو 1 بار دھویا، یہ سب سنت ہے۔ یعنی وضو کرنے کا یہ طریقہ ثابت ہے، 1 بار بھی آپ نے دھویا ہے، 2 بار بھی دھویا ہے، 3 بار بھی دھویا ہے، اور پھر جو ہے نا ایک ہی وضو میں گڈ مڈ، یعنی ہاتھ کو 2 بار، پاؤں کو 1 بار، چہرہ کو 1 بار، اس طرح بھی ثابت ہے۔ تو جیسے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ 3 سے زیادہ کے بارے میں آتا ہے کہ من تعدی و ظلم، کہ جس نے 3 سے زیادہ مرتبہ دھویا تو اس نے گویا تعدی یعنی زیادتی کی اور ظلم کیا۔ شیخ ایک سوال ہے میرا کہ جی آپ نے کہا کہ اگر سر پہ کپڑا بندھا ہو تو مسا کر سکتے ہیں، تو وہ ہم نے تو سنا تھا کپڑا جب جیسے کہ ہم موزے پہنتے ہیں وضو کے بعد تب مسا جائز ہے، ایسے ہی کپڑا اگر ہم نے وضو نہیں کے بعد نہیں، سر کے اوپر مسح کرنے کے لیے جو ہے نا وہ نہیں ہے، یہ امامہ کے اوپر یا سر کے اوپر جو آپ لوگ جو باندھتی ہیں اس کے لیے، یا یہ پٹی جو ہوتی ہے کیا، بینڈیج، ان تینوں کے لیے جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا وضو کے بعد جو ہے نا باندھا جائے، اچھا اور نہ ہی اس کے لیے وقت کی کوئی شرط ہے۔ یعنی مسح کرنے کے لیے یہ ہے نا کہ مقیم جو ہے نا 1 دن 1 رات 24 گھنٹہ، 1 دن 1 رات، ہاں یا پھر 3 دن 3 رات، لیکن ان تینوں کے لیے جو ہے نا کوئی وقت کی شرط نہیں ہے، ہفتوں دن جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں مسح۔ اچھا، حرم میں جیسے ہم جاتے ہیں تو نماز میں وہاں آدمی بھی ہوتے کئی بار حرم میں، تو ہم مسا کر سکتے ہیں؟ جی جی، مسح جو ہے نا وضو کے موزے کے اوپر مسح کرنے کے لیے شرط ہے، یہ اس کو وضو کے بعد پہننا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا وقت بھی ہے، توقیت۔ حضرت علی کی روایت میں ہے، ہاں حضرت علی کی روایت میں ہے غالباً، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر مقیم کے لیے 1 دن 1 رات فکس کیا مسح کرنے کے لیے وقت، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات۔ اور سر جو کا گھر مسا میں ہمیں رہے اس کے لیے پورا نہیں۔ ہی کرنا چاہیے نیچے گردن تک، یا ہاں ہم آدھا کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، پر سر کا مسئلہ نہیں، سر کا مسئلہ۔ کیا ہے، کیا سوال تھا؟ سوال یہ تھا کہ میں پوچھ رہی تھی کہ سر کا مسح میں پورا ہاتھ نیچے تک لے جانا فرض ہے، یہ میں نے سنا تھا، یا پھر ہم آدھا نہیں سر نہیں، کا مسح؟ سنت سے جو ثابت ہے سر کا مسح کرنا ہے، اور حدیث میں جو آیا ہے کہ آپ نے بدا بمقدم راسہ حتی ذهب بها الى قفا گدی تک، گدی ہے نا جہاں، یہ وہاں تک، پھر آپ نے واپس لایا، یہ جو ہے نا سنت ہے طریقہ۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ مسح اگر کیسے بھی آپ کر لیں گے نا، ایسے بھی اگر کر لیں گے تو مسح ہو جائے گا۔ واپس لانا لازم ہے یا واپس نہ لائیں کیونکہ لازم عورتوں نہیں کے ہے، بال لمبے یہ ہوتے ہیں نا؟ سنت ہے، لازم نہیں ہے، سنت ہے۔ سنت ہے، اگر ایک جی طرفہ مسا کر لیا آگے سے پیچھے لے گئے تو فرائض ادا ہو جائے گا؟ ہو گیا جی جی۔ استاد پڑھوں اب؟ مسح 1 منٹ، موزے اور پٹی جو ہوتی ہے نا بینڈیج، اس کے اندر فرق کیا ہے دونوں میں، کہ بینڈیج کے اوپر مسح کرنے کا وقت جو ہے نا یہ فکس نہیں ہے، لامحدود ہے، جبکہ مسح موزے کے اوپر جو ہے نا اس کا ٹائم فکس ہے، 1 دن 3 دن، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات۔ لیکن بینڈیج کے اوپر جو ہے نا یہ کبھی بھی، جب تک کہ آپ کا جو زخم وہ ٹھیک نہ ہو جائے، جب تک کہ آپ اس کے اوپر مسح کرتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا فرق یہ ہے کہ بینڈیج کے اوپر جو ہے نا مسح جو ہے نا ہر اس میں کر سکتے ہیں، طہارت صغرا میں بھی اور کبرا میں بھی، یعنی وضو کی ضرورت ہے تو بھی اور غسل کی ضرورت ہے تو بھی اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر غسل کی ضرورت پیش آ گئی تو موزے کے اوپر مسح نہیں کرنا، بلکہ موزے کو نکال کر کے غسل کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہے نا بینڈیج کے اوپر جو مسح کرنا، یہ جو ہے نا عزیمت ہے،
موزے کے اوپر مسح کرنا یہ جو ہے نا رخصت ہے. اسی استاذ طرح سے محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ محترم میں نے حدیث پڑھی تھی کہ جرابے میں ہوتا ہے، مطلب جو عرب میں جرابیں ہوتی ہیں پہلے چمڑے کی جو پہنتے تھے صحابہ کرام، ان کے لیے مسح کا ہے. تو کیا یہ جو ہم یہ نائلون کے موزے پہنتے ہیں اس میں بھی ہم مسح کر سکتے ہیں؟ جی اس پہ بھی جو ہے نا صحابہ کرام سے مسح کرنا ثابت ہے. اور حدیث کے اندر جو ہے نا ایک حدیث میں آتا ہے تساخین کا لفظ آیا، یعنی گرمی حاصل کرنے کے لیے. تو ہر وہ چیز جو آپ پاؤں کے اوپر پہنتی ہیں، خواہ وہ چمڑے کا ہو یا اون کا ہو یا نائلن کا ہو یا پولیسٹر کا ہو، کاٹن کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، اس پر جو ہے نا مسح کر سکتی ہیں. یہ جو ہے نا سنت سے ثابت ہے، صحابہ کرام یہ سے سب ثابت یہ ہے جی اپنے. سفر کے جزاکم اللہ لیے خیرا کثیرا. استاد، یہ سفر کے لیے ہے جو یہ گھر میں بھی ہم لوگ رہتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے بھی؟ نہیں گھر میں بھی ہم 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 پورا ڈیلی پہنتے ہیں، ڈیلی مسح کر رہے ہیں. اور گھر میں بھی کر سکتے ہیں؟ سفر میں جو ہے نا قصر ہے. سفر کے جی جی، ساتھ خاص کیا قصر ہے، قصر الصلاۃ، نماز کو 4 والے کو 2 پڑھنا. ٹھیک ہے. جی جی باقی جو چیزیں ہیں وہ جو ہے نا حضر سفر سب میں ہے. جمع ہاں بین ہاں ہاں. اصلتین اگر ضرورت ہے تو آپ جو ہے نا گھر میں ہیں پھر بھی کر سکتے ہیں. بیمار آدمی ہے گھر میں جمع بین اصلتین کرے گا. موزہ پر مسح اگر کرنا باتھ سب روم کے لیے. باتھ روم وغیرہ گئے جی تو موجہ پہن کے جا سکتے، پھر اس پہ مسح کر سکتے ہیں نا؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. آدمی موزہ پہنے جی میں تو موزہ پہنے ہی کر جائے گا باتھ روم میں. اس کو جو ہے نا اس کے اوپر پیشاب وغیرہ کے چھینٹے نہیں آنے چاہیے. بس یہ احتیاط برتنی چاہیے کہ موزے کے اوپر جو ہے نا آدمی پیشاب کر رہا ہے تو اس کے اوپر پیشاب کے چھینٹے نہیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا نجاست جو ہے نا نہ لگے. اسی طرح سے یہ بینڈیج کے اوپر جو ہے نا مسح کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ، گرچہ اس کو آپ نے بغیر وضو کے باندھا ہے. یعنی آپ کو زخم ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کا وضو نہیں تھا پھر بھی اس نے لگا دیا، بینڈیج کر دیا، ٹوٹ گیا ہاتھ، ٹوٹ گیا انگلی، ٹوٹ گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو بینڈیج کے اوپر جو ہے نا مسح کرنے کے لیے اس بینڈیج کا وضو کے بعد باندھنا یہ ضروری نہیں ہے. جبکہ موزے کے اوپر جو ہے شرط یہ ہے کہ موزے کو جو ہے نا وضو کے بعد پہنا گیا ہو. اسی طرح سے فرق دونوں میں یہ ہے کہ موزے کے اوپری حصے کا مسح کیا جاتا ہے، موزے کے اوپر حصے کا مسح کیا، جبکہ بینڈیج ہے تو آپ جو ہے ہاتھ میں ہے، اگر ہاتھ میں ہو گیا تو پورے کو مسح کرنا ہے، ایک طرف نہیں بلکہ پورے کو مسح کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا فرق ہے. ہاں کہاں گئی یاسمینہ؟ پڑھیے. جی استاد. جی دائیں اور بائیں جانب کو مقدم کرنے کی جگہیں. جی انسان کے افعال دو قسمیں ہیں. پہلا، جی ایک دائیں اور بائیں کے درمیان مشترک ہے. بس اگر کرامت والا معزز عمل ہے، جیسے وضو کرنا، غسل کرنا، لباس پہننا، جوتا پہننا، مسجد اور گھر میں داخل ہونا وغیرہ، تو دائیں سے شروع کرے. اور اگر کرامت والا عمل نہیں ہے تو بائیں سے شروع کرے، جیسے مسجد سے نکلنا، جوتا نکالنا، بیت الخلا میں جانا وغیرہ. جی نمبر 2، دوسرا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ خاص ہے. بس اگر وہ کرامت کے باب میں سے ہے تو دائیں ہاتھ سے کرے، جیسے کھانا پینا، مصافحہ کرنا، لینا دینا وغیرہ. اور اگر وہ کرامت کے باب میں سے نہیں ہے تو بائیں ہاتھ سے شروع کرے، جیسے استنجا کرنا، شرمگاہ کا چھونا، ناک سے ناک سے رینٹ رینٹ صاف کرنا، ناک صاف صاف کرنا. کرنا جی وغیرہ. جیسا کہ ایک حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام دائیں طرف سے شروع کرنا اچھا لگتا تھا، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں اور طہارت حاصل کرنے میں. صحیح البخاری حدیث نمبر 168، صحیح مسلم حدیث نمبر 268. وضو سے جی فارغ ہونے کے بعد شرمگاہ پر پانی کا چھینٹا مارے اور جی کسی کپڑے یا رومال سے کسی آدھا کپڑے وضو یا کو رومال پونچھ سے لے. اعضاء وضو کو پونچھ لے. وضو جی کے بعد کی دعا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا پھر یہ کہا، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو ایک کاغذ میں اس کا یہ عمل لکھا جائے گا جس پر مہر لگا دی جائے گی اور وہ مہر قیامت کے دن تک نہیں توڑی جائے گی.
ایک دوسری حدیث میں ایک دوسری حدیث جو عقبہ یہ بن دعا عامر جو ہے رضی اللہ عنہ یہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ دعا جو ہے 3 جگہ پڑھی جاتی ہے. ایک تو وضو کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے، اور دوسرا اس کو کفارۃ المجلس بھی کہتے ہیں. اگر آپ بیٹھے ہیں، سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، مرد لوگ کہیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جو آپس میں جو باتیں ہوتی ہے، پھر مجلس جب ختم ہوتی ہے تو مجلس کے ختم کے بعد جو ہے دعا پڑھنا چاہیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جسے کفارۃ وضو المجلس کا ایک کہتے ہیں. دعا اور ہے نا استاد؟ ہاں ہے وہ آگے آنے والا ہے. اور اسی طرح سے تیسری جگہ جس کی جی جی. قرآن پڑھنے کے بعد بھی جو ہے نا یہ دعا پڑھنا ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھی ہے، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو یہ جو دعا جو ہے نا 3 مقامات پر پڑھی جاتی ہے، وضو کے بعد، کفارۃ المجلس کے طور پر، اور قرآن پڑھنے کے بعد. دوسری جو دعا ہے وضو کے بعد کی، وہ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ اشہد جو ان لا زیادتی الہ ہے الا اللہ یہ ضعیف وحدہ روایت. لا شریک لہ. جی استاد. استاد یہ سے ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جی اللہم جی اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ پڑھ سکتی ہوں نا؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ جو ہے نا دعا جو ہے نا یہ جی ضعیف روایت ہے یہ. لیکن اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس معنی سے کہ یہ دعا ہے، اس میں کوئی جی غلط جی. بات نہیں ہے. لیکن یہ سمجھ کر کے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ دعا سنت ہے، اس حیثیت سے نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن یہ ایک اگر ہم اچھی نہیں دعا ہے، پڑھیں معنی تو اس کا جو نہیں ہے نا پڑھیں گے. معنی اس کا غلط نہیں ہے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم اجعلنی من جی جی التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو آپ جو ہے نا یہ دعا وضو جی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، اور دیگر اوقات میں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، مانگ سکتی ہیں اللہ سے. لیکن جی جی. سنت کے اعتبار سے یہ دعا جو ہے نا وضو کی دعا کی حیثیت سے ثابت نہیں ہے. کون سا دو جو پہلے پڑھی وہ دعا ثابت ہے؟ نہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ اضافہ جو ہے. جی جی. جی پڑھیے. اصل حکمت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ظاہری طور پر جو علم حاصل ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کے ارتکاب میں یہ دیگر اعضاء کے مقابلے میں زیادہ متحرک و پیش رہتے ہیں، لہٰذا ان کے ظاہری طہارت کا حکم ان کے باطنی طہارت کا پتہ دیتا ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ جب ایک مسلمان اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو اس سے اعضائے سرزد وضو، ہونے والے اعضائے اعضاء. وضو کو دھوتا ہے تو اس سے سرزد ہونے والے گناہ پانی کے ساتھ یا اس کے آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے وضو کا حکم فرما کر ایمان کی تجدید فرمائی، جس کا اشارہ ہے کہ بندے کو ظاہری و باطنی دونوں گندگیوں سے پاک کر دیا جائے. لہٰذا اعضاء کے دھونے سے ظاہری پاکی، اعضائے وضو، اعضاء. اعضاء کے دھونے سے ظاہری پاکی اور شہادتین سے باطنی یعنی کہ شرک سے پاکی حاصل ہو جائے. اس لیے جب ظاہری طہارت وضو سے اور باطنی طہارت توجہ و توحید سے حاصل توبہ ہو و جائے توحید، توبہ و توحید. توبہ و توحید سے حاصل ہو جائے تو بارگاہ رب میں حاضری اور اس کے روبرو مناجات کا مزہ ہی کچھ اور ہے. وضو میں واقع وضو ہونے والی چند غلطیاں. جی، الفاظ کے نمبر ساتھ نیت کرنا غلط ہے. وضو سے پہلے استنجا کو واجب سمجھنا بے بنیاد ہے. بسم اللہ کے ساتھ نمبر 3 الرحمن بسم الرحیم اللہ کا کے اضافہ ساتھ درست نہیں. الرحمن الرحیم کا اضافہ درست نہیں. نمبر 4 کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا حدیث سے ثابت نہیں. نمبر 5 گردن کا مسح کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. نمبر 6 وضو سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی اٹھانا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ ابو داؤد والی روایت ضعیف ہے. نمبر جی 7 وضو کے دوران اعضاء دھوتے ہوئے یا مسح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا ثابت نہیں، اور اس بارے میں جتنی دعائیں بیان کی جاتی ہیں وہ بدعت ہے. نمبر 8 ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے کی ممانعت.
استاد اس کے بعد ہے موضوع جرابوں اور موزہ، جراب پٹیوں اور پر پٹیوں پر مسح مسح کرنا، کرنے کا بیان. یہ آپ نے جی بول دیا استاد۔ پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے اور ضرورت کے وقت عورت اپنے دوپٹہ پر مسح کر سکتی ہے اور اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ پگڑی یا دوپٹہ کے اکثر حصے پر مسح کیا جائے اور افضل یہ ہے کہ ان کو طہارت کی حالت میں پہنا جائے، جیسا کہ عمر بن امیہ عمر رضی بن اللہ امیہ کہتے ہیں. عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پگڑی اور موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ جی، موزہ، پائتابہ، جوتا، پگڑی اور پائتابہ، دوپٹے پر جوتا، مسح پگڑی اور دوپٹے حدث پر مسح اصغر میں حدث ہے. اکثر میں ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، نیند وغیرہ، اور مدت مسح میں جنبی ہو جائے تو پھر اس پر مسح نہیں کر سکتا بلکہ اپنا پورا بدن دھوئے۔ یعنی اگر پٹی پر احتلام ہو گیا، میاں بیوی آپس میں ہم بستری کیے تو غسل کرنے کے لیے غسل کرنا واجب ہو گیا تو موزہ کو نکالنا ہے، غسل کرنا ہے، اس کے اوپر مسح نہیں کرنا ہے. جی، پٹی پر مسح پٹی کی پر مسح کیفیت. کی کیفیت، ٹوٹی ہوئی ہڈی کے باندھنے کی لکڑی یا پٹی پر اس کے کھولنے تک مسح جائز ہے، اگرچہ مدت لمبی ہو جائے یا اسے اسے جنابت جنابت لاحق ہو لاحق ہو جائے. جنابت لاحق یا ہونا یعنی غسل کرنا واجب ہو جائے. جی جی استاد، یا اسے طہارت کی حالت میں نہ پہنا ہو اور اگرچہ اس کے بعض جز ہی پر مسح ہو تب بھی کافی ہے۔ جی زخم اگر کھلا ہو تو پانی سے اس کا دھونا واجب ہے، اور اگر نقصان کا اندیشہ ہو تو پانی سے اس پر مسح کرے، اور اگر پانی سے مسح کرنا دشوار ہو تو تیمم کرے، اور اگر جی زخم چھپا ہوا ہو تو پانی سے اس پر مسح کرے، اور اگر ایسا کرنا دشوار ہو تو تیمم کرے۔ اس جی مسافر کے لیے مسح کی مدت کی کوئی تحدید نہیں جس کے لیے موزہ بار بار پہننا اور نکالنا دشوار ہو، مثلاً مسلمانوں کی ڈاک دھونے والے یا ڈھونڈنے والے کسی ہنگامی یا صورت میں کسی لوگوں کی ہنگامی بچاؤ صورت سے کام کرنے ایمرجنسی والے. میں لوگوں کے بچاؤ کے خاطر کام کرنے والے۔ جی، وضو توڑنے والی چیزیں. وضو کے شروط اور اس کے فرائض و سنن اور مکمل کیفیت کے معرفت کے بعد اس بات کی مندرجہ ذیل چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر ایک، نمبر دونوں ایک، راستوں سے دونوں نکلنے راستوں والی سے یعنی نکلنے والے چیزیں، جی مثلاً یعنی پیشاب، پیشاب، پاخانہ، پاخانہ، ہوا. ہوا، منی، مزی اور خون وغیرہ، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ۔ اللہ جی تبارک و تعالی تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں فرماتا جب کہ اسے حدث لاحق ہو، جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ جی نمبر دو، یعنی وہ پیشاب اور گہری پاخانے کے راستے سے نکلنے والی کوئی بھی چیز اگر نکلتی ہے آگے سے یا پیچھے سے، عورت ہو مرد ہو، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر دو، نمبر دو، وہ گہری نیند. گہری نیند جس سے عقل زائل ہو جائے یا جب آدمی بے ہوش ہو جائے یا نشہ میں ہو جائے، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین وقاء الصحیح صحیح. فمن فمن نام نام فلیتوضأ. فلیتوضأ۔ آنکھیں دبر کا آنکھیں دبر کا تسمہ ہے تسمہ ہے. جی، تسمہ ہے اور لہٰذا جو سو جائے وہ جو وضو سو کرے۔ جائے وضو کرے. یعنی جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کے پیچھے سے کیا نکلا اس کو احساس نہیں ہوتا ہے. تو جب آنکھ جی کھلی ہوئی ہے تو گویا کہ اس کا پیچھے سے اگر آدمی کو ضرورت میں پخانہ یا کیا احساس ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کچھ نکل رہا ہے، ہوا خارج ہو رہی ہے تو نکل رہا ہے جب آنکھ کھلی ہوئی ہے. لیکن جب آنکھ بند ہو گئی تو پیچھے کا جو ہے نا کیا نکل رہا ہے، تسمہ جو اس کا ڈھیلا ہو گیا. تسمہ کا تو جو باندھتے ہیں جوتا کو باندھنے والا ہوتا ہے تسمہ، اس کو تسمہ بولتے ہیں. نمبر تو تین، بلا حائل آدمی اپنا بلا حائل ذکر. آدمی اپنا ذکر یعنی عضو تناسل چھوئے یا عورت اپنا فرج یعنی شرمگاہ چھوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضأ، جس شخص نے اپنا اعلیٰ تناسل چھوا وہ وضو کرے۔ پیشاب کرنے کا جو ہوتا ہے اعلیٰ مرد کے لیے، عورت کے آگے کا جو ہے اگر اس کو کوئی بغیر کسی حائل کے کپڑا کے اوپر سے نہیں ڈائریکٹ اگر چھوتا ہے تو وضو کرنا چاہیے. بعض علماء نے کہا کہ اگر شہوت کی سے چھویا ہے تو وضو کرنا ہے، کیونکہ شہوت سے چھوئے گا تو اس سے کچھ نکلنے کا خطرہ ہے، مزید نکلنے کا خطرہ ہے، تو نکلنے کی وجہ سے وضو اس کا ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر بلا شہوت ایسے اگر چھوا گیا غلطی سے
تو اس پر وضو نہیں ہے. جی. نمبر 4، ہر وہ چیز جس سے غسل واجب ہوتا ہے جیسے جنابت، حیض اور نفاس وغیرہ. نمبر 5، جی. اگر مرتد ہو جائے. جی. نمبر نمبر 6، 6، اگر اونٹ اونٹ کا کا گوشت گوشت کھائے. کھائے. جابر بن جی. سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے صرف ہیں کہ ایک اونٹ کا شخص نے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا. جی. خواہ کلیجی ہو، پھیپڑا ہو، کوئی بھی چیز ہو، دودھ پینے سے نہیں، گوشت کھانے جی سے. استاد، جی. استاد حدیث بھی طہارت پڑھو میں اس کی. استاذ محترم، میرا ایک سوال ہے، کیا ہاں بچے کے جیسے پیمپرس وغیرہ بدلتے ہیں، ان کو دھوتے ہیں، ان کی نجازت، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے ہاں، تو بچوں اگر کی آپ حدیث کا ظاہری مفہوم یہی ہے. اسی وجہ سے علماء نے کہا، بعض محققین علماء نے کہتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اگر شہوت سے چھویا ہے تو وضو ٹوٹے گا، بلا شہوت سے چھوا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ دوسری حدیث جو آئی ہے کہ آپ نے فرمایا، پوچھا گیا کہ کیا وضو یہ چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس میں آ کہ حل ہوا بضعۃ حل ہوا الا بضعۃ منک. دوسری حدیث میں ہے کہ وہ تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جیسے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ ہے، اسی طرح سے وہ شرمگاہ بھی ہے. تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا تھا، کیوں ٹوٹے گا وضو ٹوٹے گا؟ تو اس لیے محققین علماء کہتے ہیں کہ اگر شہوت سے چھویا ہے تو ٹوٹے گا، بلا شہوت سے نہیں. لیکن احتیاطاً جو ہے نا، طہارت میں شک. ایک اور بچے کا سوال ہے کہ دھلتے ہیں بچے کا دھلتے ہیں تو احتیاطاً جو ہے نا آدمی کو وضو کرنا چاہیے. ایک اور سوال ہے کہ بعض لوگ وضو بچانے کے لیے، مطلب ان کو حاجت ہوتی ہے واش روم جانے کی، لیکن وضو بچانے کے لیے اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے ہیں کہ بعد میں پھر مکروہ ہے، ایسا نہیں ہے. مکروہ حدیث کے اندر آج ہے ممانعت آئی اس کی منع ہے. کہ جی. کھانا سامنے آ جائے یا آدمی کو پیشاب پخانے کی ضرورت ہو تو وہ اپنی حاجت پوری نہ کر کے یہ نماز پڑھے، یہ جو ہے نا مکروہ ہے. ثواب میں جو ہے نا کمی ہو جائے گی، کیونکہ اس کا جو ہے دل جو ہے نا لٹکا ہوا آتا ہے، کب نماز ختم ہو کب ہم جا کے اپنی ضرورت کو پوری کریں. حاجت کو پوری کرے. جی استاد. اور استاد اگر طہارت نماز کا ٹائم نہیں ہو تو مطلب کچھ ٹائم ہی رہا، جس بھی وقت میں یہ ٹائم نکل جائے. تو وضو تو کرنا ہے نا، بلا وضو کے نہیں پڑھنا نماز. نہیں استاد، جیسے کہ جیسے حاجت ہو اور نماز کا ٹائم قریب ہو، جیسے مغرب کا یا پھر فجر کا وقت کم ہوتا ہے، تو کم اس ہوتا ہے وقت میں تو کیجیے. اگر مجبوری میں اگر سوئے رہ گئے تو آپ انشاءاللہ آپ کو پورا ثواب ملے گا، اس میں حرج کی بات نہیں. دین کے اندر آسانی ہے نا. آدمی جو ہے نا جی جان استاد. بوجھ کے نماز کو لیٹ کرتا ہے تو گرفت ہوگی اس کی. لیکن سویا رہ گیا، نیند اس کی کھلی، اتنا نیند کھلی کہ وہ سورج جو ہے نا نکلنے کے اس پر، تو اپنا جو ضرورت ہے اس کو پوری کرے، پھر اس کا نماز پڑھے، اطمینان سے پڑھے. جی جزاکم اللہ خیر کثیرا. پڑھیے. جی طہارت میں باقی. شک ہونے پر کب وضو کرے؟ جی. جس کو طہارت کے بارے میں یقین ہو اور حدث کے بارے میں شک ہو، وہ یقین پر بنا بنا یقین کرے اعتماد کرے. یقین پر بنا کرے اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں. اور جسے حدث پر یقین ہو اور طہارت میں شک، تو وہ یقین پر اعتبار کرتے ہوئے دوبارہ وضو کرے گا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی إذا اللہ علیہ وجد وسلم نے أحدكم في فرمایا. بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. جب تم جی. میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچھ محسوس کرے اور اسے یہ شبہ ہو کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں، تو مسجد سے اس وقت تک نہ نکلے جب تک کہ آواز نہ سن لے یا بدبو نہ محسوس کر لے. یعنی ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سن لے یا بدبو نہ محسوس ہو. کر لے. جی. انسان کے بدن سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. جی. نمبر 1، پاک چیز، آنسو، رین، تھوک، پسینہ، منی. نمبر 2، ناپاک چیزیں، پاخانہ، پیشاب، مزی، ودی، وہ خون جو پیشاب یا پاخانہ کے راستے سے نکلے. جی. یہ جو پاک چیزیں ہیں، آنسو آنکھ سے جو نکلتا ہے، رینٹ ناک سے جو چیزیں نکلتی ہیں نا، تو یہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. ہاں یہ جو ہے نا، اس کو جو ہے نا ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو یہ غلاظت کہتے ہیں، اس کو نجاست نہیں کرتے ہیں.
یعنی جو ہے نا آدمی دیکھنے میں اس سے گھن محسوس کرتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا فی نفسی پاک ہے. اسے تھوک ہے، یہ بلغم ہے، یہ سب کیا ہے؟ پاک ہے. پسینہ ہے، پاک ہے. منی جو ہے جس سے ہماری اور آپ کی جو ہے نا پیدائش ہوئی ہے وہ پاک ہے. ہماری اور آپ کی جس سے پیدائش ہوئی ہے وہ پاک ہے. یہ الگ بات ہے کہ منی نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے. غسل واجب ہونا یہ الگ مسئلہ ہے، اور وہ طاہر ہے یا غیر طاہر ہے، پاک ہے ناپاک ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. جی. خون نمبر نکلنے کا حکم. ناپاک چیزیں جو ہے پاخانہ ہے، پیشاب ہے، مدی. مدی یہ آدمی جب شہوت والی باتیں کرتا ہے، ہنسی مذاق کرے، اپنے پیار محبت کی باتیں جب کرتے ہیں، یا دوستوں سہیلیوں میں جو یہ شہوانی باتیں جو ہوتی ہے، تو شرمگاہ سے جو چیز نکلتی ہے لیسدار، وہ مدی ہوتی ہے. وہ جو ہے نا ناپاک ہے، لیکن اس کی نجاست جو ہے نا مخفف ہے، یعنی ہلکی نجاست ہے. اسی وجہ سے اس کو دھونے کا حکم نہیں ہے، بلکہ آپ وضو کریں گے تو مرد ہے تو اس کو جو ہے شرمگاہ کو ہائیڈروسل کے ساتھ دھونا ہے. عورتیں ہیں تو اس کو بھی اپنا جو ہے شرمگاہ دھونا ہے. لیکن کپڑے پر اگر لگ جائے تو کپڑے کو دھونا نہیں، بلکہ کپڑے کے اوپر جو ہے نا پانی کا پھوہارا جو ہے نا ایسے چھینٹا مار دیں گے تو پاک ہو جائے گا. یہ جو مدی کی نجاست جو ہے نا اس کو کہتے ہیں نجاست مخففہ، تخفیف ہے، اس میں چھوٹ ہے. ودی یہ جو ہے نا پیشاب سے پہلے جو ہے نا یہ لیسدار چیز نکلتی ہے، اس کو ودی کہتے ہیں، تو وہ جو ہے ناپاک ہے. اسی طرح خون جو پیشاب یا پاخانہ کے راستے سے نکلے وہ بھی ناپاک ہے. اگر آدمی کا یہ کٹ گیا، کہیں کٹ گیا، چوٹ لگ گئی، تو وہ جو خون جو ہے نا وہ جو ہے نا اسے کہتے ہیں کہ وہ ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے. لیکن پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے نکلنے والا خون جو ہے نا وہ ناپاک ہے. جی. خون نکلنے کا خون حکم، نکلنے کا حکم. اگر خون دونوں راستوں سے نکلے تو وضو ٹوٹ جائے یعنی گا، پیشاب لیکن اور اگر پاخانہ کے راستے سے، آگے سے یا پیچھے سے، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی لیکن بھی ہو. جی. لیکن اگر جسم کے بقیہ حصوں سے نکلے، مثلا ناک، دانت یا زخم وغیرہ سے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، خون کم ہو یا زیادہ، لیکن اس کا دھونا ضروری ہے. جی. وضو کے وضو مستحب کی صورتیں. مستحب صورتیں، یعنی کب کب وضو جو ہے کرنا مستحب ہے؟ قے کے بعد. جی. طے کے بعد میت کو اٹھا کر لے جائے تو اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اور ہر حدث کے وقت وضو کرنا مستحب ہے، اور ہر نماز کے لیے اگر حدث لاحق نہ ہوا ہو تو وضو کرنا مستحب ہے، لیکن اگر حدث لاحق ہو گیا تو وضو کرنا واجب ہے. جی. نماز سونے پڑھنے کے کے لیے. جی استاد، سونے کے وقت وضو کرنا سنت ہے. اسی طرح جنبی کے لیے جب سونے یا کھانے کا ارادہ کرے جی. جب یا سونے دوبارہ یا کھانے کا ارادہ کرے، یعنی جب آدمی احتلام ہو جائے، سویا ہوا شخص ہے اور احتلام ہو جائے، یا میاں بیوی آپس میں ہم بستری کریں، تو سونے سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے. یا سنت ہے، یا دوبارہ احتلام ہو جمع کے کھانا کرنا چاہتا چاہے ہے، تو کھانا کھانا وضو چاہتے کرنا ہیں سنت تو ہے. جی. یا دوبارہ جمع نوا- کرنا چاہے تو وضو کرنا سنت ہے. نواقض وضو کے چند مسائل. جی. نمبر 1، سلسل بول، سلسل بول. یعنی کہ سلسل بول. سلسل بول یعنی کہ جی. بیماری کی وجہ سے پیشاب کے راستے سے برابر پیشاب کا قطرہ ٹپکنا میں مبتلا مرد عورت ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گے، اور اس نماز کے اوقات میں پوری نماز اور تلاوت قرآن سب کچھ بلا تعمل ادا بلا کریں گے. اور یہی حکم گیسٹرک کے مریض کا بھی ہے. یعنی کچھ گیسٹرک ایسے کے لوگ ہوتے ہیں نا مریض کہ کا گیس بھی کی ہے. بیماری ہوتی ہے اور ہوا خائی ہوتی ہے، ہر 5 منٹ پہ جو ہے نا ہوا نکلتی رہتی ہے. تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ جب اذان ہو جائے تو وضو کریں گے، اور جتنی نفلی نمازیں پڑھنی ہے، فرض پڑھنی ہے، قرآن پڑھنی ہے، جو بھی پڑھنی ہے، پورے وقت میں پڑھتے رہیں گے. پھر دوسری نماز کے لیے جب اذان ہوگی پھر دوبارہ وضو کرنا ہے، خواہ گیسٹرک کی بیمار ہو یا سلسل بول یا عورتوں کو جیسے استحاضہ ہوتا ہے نا، استحاضہ کا جو خون آتا ہے عورتوں کو، ان عورتوں کے لیے بھی جو ہے نا ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے. اب اگر کسی کو نماز کے دوران ہوا تو اس میں رخصت ہے استاد؟ جی جی جی. نماز یعنی اذان ہو گئی، ایک آدمی ہے، عورت ہے، جو استحاضہ کے مریض ہیں عورتیں، تو اذان ہونے کے بعد وضو کریں گی، اور جتنا کچھ پڑھنا ہے دوسرے اذان تک
وہ پڑھیں گے، کوئی پھر ان کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر پیخانہ کرنے گئی تو وضو کرنا ہے پھر دوبارہ، لیکن نمبر ایسے 2 استحاضہ. جی ہاں جی یہ جی استاد ہے جیسے کہ عورتوں کو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے تو یہ بھی اس میں گا. استاد ہماری آواز آ رہی؟ اس کے بارے میں جو ہے نا آئندہ ہفتے اس بارے میں پچھلے ہفتہ پڑھ رہا تھا، پھر دوبارہ پڑھ کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی. نمبر 2 استحاضہ والی وہ عورت جسے ایام حیض کے علاوہ خون آتا ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نئے وضو سے نماز قرآن کی تلاوت اور طواف کعبہ وغیرہ کر سکتی ہے. ہم، نمبر 3 صرف پیٹ میں گڑگڑاہٹ کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا جبکہ ہوا نکلنے یا بدبو کا احساس نہ ہو جائے. نمبر 4 اونٹنی کا دودھ پینے یا چائے وغیرہ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نمبر 5 نکسیر یعنی کہ ناک کے راستے سے نکلنے والا خون، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. استاد یہ کیا جی ہے؟ پائریا یعنی کہ پائریا دانت سے کسی کو آتا ہے، خون آتا رہتا ہے، دانت کے سے خون نکلتا رہتا ہے، جی اس جی کو استاد، پیریا بولتے ہیں. یعنی پائریا یعنی کہ مسوڑوں کے خون مسوڑوں کے خون نکلنے کی یا جو ہوتا نکلنے ہے سے مسئلہ جو وضو ہوتا ہے نا، نہیں ٹوٹتا. جی نکلنے سے نیز وضو نہیں شرمگاہ ٹوٹتا. نیز شرمگاہ کے علاوہ کہیں سے بھی خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نمبر جی 6 معمولی اونگ کسی بھی حالت میں ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. جی حدیث کے اندر آتا نمبر ہے، 7 صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں عشاء کی نماز کے اتنا بیٹھتے تھے حتیٰ تخفق رؤوسنا، کہ ہمارے سر جو ہے نا ایک دم جھک جاتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو لوگ جو ہے نا عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے. تو معمولی اونگ ایسے اونگنا جھولنا جو ہوتا ہے نا نیند کی وجہ سے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں ایک دم کھراٹا لے کر کے آدمی لیٹ گیا، اس کو ہوش حواس نہیں ہے کہ کچھ نکلا ہے پیچھے سے نہیں نکلا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے نا اس کا وضو ٹوٹے گا. جی نمبر 7 بیوی کا بوسہ لینے یا محض اسے چھونے سے وضو ٹوٹتا، اور وضو چھونے سے نہ وضو وضو ٹوٹتا ٹوٹتا ہے نہیں اور نہ روزے ہی پہ کوئی اثر پڑتا کوئی ہے. اثر پڑتا ہے. جی حضرت عائشہ رضی اللہ نمبر تعالیٰ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وضو کرنے کے بعد اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیتے تھے اور پھر نماز کے لیے جاتے تھے. نمبر 8 کہہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس بارے میں وارد حدیث ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے. استاد اس کا جی مطلب؟ یعنی اگر آپ نے وضو کیا اس کے بعد جو ہے نا دو سہیلیاں اپنے باتیں کر رہی ہیں، کہا لگا اس کو زور سے جو ہنستے ہیں کہا، تو جی یہ استاد. حنفیہ کے نزدیک جو ہے نا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن صحیح ہے کہ اس کے بارے میں کوئی جو ہے نا نہ حدیث ہے نہ کچھ، کوئی روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو ٹوٹے گا کب؟ جب آپ کے آگے یا پیچھے سے کچھ نکل، اگر آگے ہنسنے کی وجہ سے پیچھے سے کچھ ہوا نکل گئی تو وضو ٹوٹ جائے، لیکن صرف کہا لگانے سے ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جی استاد. نمبر 9 شرمگاہ پر نظر پڑنے سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. نمبر 10 وضو کے بغیر تلاوت قرآن کر سکتا ہے، لیکن چھونے کے لیے باوضو باوضو ہونا ہونا ضروری ضروری ہے. یعنی ہے. نمبر قرآن کو جو ہے نا 11 آپ پڑھ سکتے ہیں بلا طہارت بھی، لیکن قرآن جی. چھونا ہے، مصحف کو چھونا ہے تو وضو کرنا ہے. نمبر 11 مردوں کا سونا یا ریشم چھونے سے یا بدن میں الکوہل لگنے تو سے یا کسی کافر کا بدن چھونے میرا سے وضو نہیں ہوتا، کیونکہ جب ان کی کری حرمت و نجاست معنوی ہے، حسی نہیں. ہستی نہیں. موبائل عورت کے موبائل سے ہم کہ ہم جی پڑھتے ہیں، موبائل سے ہم پرانی جو آیات ہیں ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے یا ہے؟ جی جیسے قرآن ہم پڑھتے ہیں موبائل سے، ہاں موبائل سے قرآن پڑھ تو سکتے ہیں، اس اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. مصحف جو ہے نا، مصحف جو قرآن جو ہے، یہ جو قرآن جو چھپا ہوا ہے مصحف، اس کو جو ہے نا اس کو چھونے کے لیے جو ہے نا وضو ضروری ہے. بلا وضو جو ہے نا نہیں چھونا جی چاہیے. استاد. جی نمبر 12 عورت کے سامنے کے شرمگاہ سے ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا،
جی نمبر 13 حیض کے ایام کے علاوہ عورت کے رحم بچہ دانی سے سفید یا کچھ زردی مائل دھات پانی کے نکلنے سے نہ عورت عورت کے کے شرم، وضو کی عورت کے آگے والے شرمگاہ سے بسا اوقات جو ہے نا عورتوں کو جو ہے نا جو شرمگاہ قبول ہے آگے والا، پھر جس سے پیشاب کیا جاتا ہے، اس سے بسا اوقات ہوا خارج ہوتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حیض کے ایام کے علاوہ عورت کے رحم بچہ دانی سے سفید یا کچھ زردی مائل دھات کے نکلنے سے نہ عورت کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کپڑے میں لگے ہوئے اس دھات کو دھونے کی ضرورت ہے، بلکہ فقہا کی زبان میں فقہا اسے کی زبان عورت میں کے سے شرمگاہ کی رطوبت کا نام دیا گیا ہے، اور اس حالت سے شاید ہی کوئی عورت محفوظ ہو۔ کون نمبر پوچھ رہی تھی؟ 14 میاں کون پوچھ رہی تھی؟ سائمہ، دیکھیے آپ کا جواب آ گیا نا۔ جی استاد۔ جس نمبر جانور 14 کا جس گوشت کھایا جانور کا جائے، گوشت کھایا جائے اس کا پیشاب گوبر اور منی اور آدمی کا منی پاک ہے، اس طرح بلی کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ جی نمبر 15 درندے شکاری پرندے گدھا خچر سب پاک ہے اگر وہ زندہ ہو اور ان کا جھوٹا بھی پاک ہے، البتہ ان کے لید اور لید خون اور نجس ہے۔ خون نجس ہے۔ جی یعنی درندے شکاری پرندے گدھا کھچر سب پاک ہیں اگر وہ زندہ ہوں، یعنی اس کو چھونے سے آپ کو جو ہے نا نہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ان کا جوٹھا بھی پاک ہے، کسی چیز میں منہ لگا دیا تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن ان کی لید اور خون نجس ہے۔ 16 جسے نمبر حدث 16 لاحق ہو اس کے لیے نماز پڑھنا اور مصحف چھونا منع ہے، ہونا یہاں منع تک ہے کہ وضو یہاں کر تک کہ لے، وضو کر لے۔ یعنی بلا نمبر وضو کے جو 17 ہے نا۔ ناقص جی نمبر 17 ناقض ناقص وضو ہونے میں مرد اور اور عورت عورت کی کی شرمگاہ شرمگاہ اور قبل و دبر میں کوئی فرق قبول نہیں ہے۔ قبول قبل و دبر میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی دونوں مرد اور عورت کا قبل دبر دونوں برابر ہے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ کفارۃ المجلس ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔